اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کی اس کی وضاحت کرتا چلوں، ارشاد اعظم کیا ہے جیزس کا؟ ارشاد اعظم یہ ہے، ہم جتنے خادمین ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہم جتنے خادمین ہیں، ہم کنہیں کلام سنا رہے ہیں؟ ہم مسیحیوں کو مسیحی کر رہے ہیں، لیکن ٹی وی چینل قوموں کا خدا، قوموں تک لگ جاتا ہے۔ یہ کسی سے پرمیشن نہیں لیتا، اس کو پیسے کرایہ دے کے جانا نہیں پڑتا، اس کو پیٹرول نہیں ڈلوانا پڑتا۔ یہ ایسا پاسٹر ہے، ٹی وی چینل ایسا پاسٹر ہے جو اجازت نہیں لیتا کسی کے گھر کی انٹری میں۔ جیسے ہم کسی کے گھر جائیں نا تو پادری صاحب کو پہلے دروازہ نوک کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بغیر نوک کیے ہی آپ کے گھر کا پادری ہے۔ نمبر 2، اس کی خاص بات، یہ 24 گھنٹے کا پادری ہے جو آپ کے چینل، آپ کے گھروں میں لگا ہے۔ کلام سنتے ہیں، ورشپ سنتے ہیں، دعائیہ کورسز سنتے ہیں، لوگوں کی گواہیاں سنتے ہیں۔ میں تو یقین کریں، میں ڈیرک آباد کے لیے ویژن رکھتا ہوں، مشن رکھتا ہوں۔ میں نے یہاں سے سنا ہے، یہاں سے، کہ یہاں پہ پاکستان ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی ٹی وی چینل کا پروگرام ہو رہا ہے، بلکہ ویسی کروسڈ ہو رہا ہے۔ تو میرے دل میں نے خدا کے حضور رکھا، اور یہ مجھے پتا ہے یہ ابلیس کا منصوبہ ہے، جو نہیں چاہتا یہاں کے لوگ جو ہے وہ متعارف کروائے جائیں۔ اب ہم کسی کے آگے نام لیں نا، کوئی ڈیرک آباد جانا، وہ کہتے وہ کتنے، یہ چوک منڈا کدھر ہے بھائی صاحب، پاسٹر سیمول صاحب، کسی کو نام لئیے نا تو اتنا لگ رہا ہم کسی غیر گنجان علاقے کا نام لے لیتے ہیں۔ دنیا پور جہاں پہ ہماری بدھ کو عبادت ہو رہی ہے، ہم نے 150 لوگوں سے شروع کی تھی، 150-200 لوگوں سے، 1200-1300 لوگ ہر بدھ کو آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے، اپر پنجاب سے، لوور پنجاب سے، یہاں تک کہ سندھ حیدرآباد سے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پہ۔ یہ ہماری، میرا خیال ہے کہ 12ویں یا 13ویں عبادت ہوگی وہاں پہ بدھ کی، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ بیٹھنے کو ابھی جگہ نہیں مل رہی وہاں پہ، اتنی گیدرنگ ہوتی ہے۔ اور میں ڈیرک آباد کے اندر، اس علاقہ کے اندر مشن کے ساتھ آیا تھا، ویژن کے ساتھ آیا تھا، کہ جو کام سالوں سے یہاں پہ نہیں ہوئے، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم محنت کر سکتے ہیں۔ سکول ہیں، کالجز ہیں، بائبل سکولز ہیں، بائبل کالجز ہیں، دوسرے ریگولر سکولز ہیں۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، مذہبے پہ کھڑا ہو کے پاسٹر شہباز سے پوچھ لے، میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، بھائی صاحب کیا تھا، یہاں پہ پانی کے پلانٹ لگیں، یہاں پر کچھ ایسا ہو کہ دنیا جانے، لیکن جو ایک تڑپ نظر آنی چاہیے، وہ تو بڑی، اتنی ٹریولنگ کر کے آنا، اتنا سفر کر کے، لیکن جو اس کے بھیجے کو قبول نہیں کرتا وہ اسے کیسے کر سکتا ہے؟ اب کیا لکھا ہے یہاں پہ، متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک آواز میں بولیں گے آمین۔ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ گھر دی نہیں رکھی ہے، کدی رکھی ہوئے نا تو نیچ پانی پی جائے تو نہیں کھلوندی، نہیں کھلوندی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، نیچ پانی پی جائے تو نہیں بہ جاندی، نہیں کیوں بزرگوں، بہ جاندی ہے نا۔ وہ کیسا قدرت والا خدا ہے جنہیں نہیں پانی تے رکھی، پانیاں دی سطح تے جنبش کردا ہے، وہ تے نہیں رہ چھڑی۔ دیکھ لیں اب زمین کے نیچے کیا ہے، پانی ہے، ہم پانی کے اوپر ہیں۔ وہ ایسا قدرت والا خدا ہے۔ ہاں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ لائف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جو مجھے فیصل آباد سے جانتے ہیں ان سے کبھی پوچھ لیجئے گا، I am a businessman, I was a businessman، میں ایک بزنس مین ہوں، میرا باپ ایک بزنس مین ہے، اور ہم نے لائف میں جیزس کو نہیں ہم جانتے تھے، نہ میں جانتا تھا نہ میرا بھائی جانتا تھا، جو وائس چیئرمین ہے ابھی ہیمنز ٹی وی کا، اس منسٹری کا۔
ہم نہیں جانتے تھے جیسس کون ہے، لیکن ہم جب جانے تو پھر ہم نے کہا یسوع تجھے دیکھنا ہے. اور 7 سال میں میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں، پاکستان ہسٹری میں سب سے کم عمر ٹی وی چینل کا چیئرمین ہوں میں، سب سے کم عمر، اور سب سے زیادہ ٹریول کرنے والا میں پادری ہوں، سب سے زیادہ ٹریول کرنے والا. میں نے جتنی گاڑی چلائی ہے، میرا نہیں خیال کہتا کس نے گاڑی اتنی چلائی ہوگی. میں ایک خاندان کے لیے بھی کراچی تک گیا ہوں، میں ایک خاندان کے لیے لنڈی کوتل بھی گیا ہوں. میں نے پیسے کی پرواہ، کیونکہ میں سب کچھ دیکھا ہے. مجھے اب ہوس نہیں ہے، مجھے اب خواہش نہیں ہے مینوں پیسے لبن. میں نے غربت بھی دیکھی ہے، غریبی بھی دیکھی ہے جب جیسس کو قبول کیا. میں نے سب کچھ دیکھا ہے. میرے حالات ایسے آگے تھے کہ میں روٹی تو تنگ ہو گیا، میرے بچے کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن میں نے صرف ایک پادری کا مذاق اڑایا تھا، اور آج مجھے اس نے مذہبے پہ کھڑا کر دیا. اور 6 سال میں آج پوری دنیا میں میری پکچرز یوز کی جا رہی ہیں، میری تصویریں یوز کی جا رہی ہیں، فارنرز میری تصویریں یوز کرتے ہیں. 6 سال میں نے اتنی محنت کی، اتنی سٹرگل کی، اتنی ریاضت کی. میں نے 23 گھنٹے لگاتار پریئر کی، اور آج بھی کرتا ہوں. اسی کا صلہ ہے. مجھے پتا ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر جو کچھ ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے. ہم نے جب دنیا پور میں پریئر شروع کی تھی نا، لگاتار طوفان آئے، لگاتار، میں ہٹا نہیں. اور ہر بدھ کو کسی کو جب میں بتاتا ہوں نا میں دنیا پور جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہ کتنے، ابھی جاننا شروع ہے. دنیا پور بہاول پور سے پیچھے لودرا، لودرا سے پیچھے دنیا پور کا سٹاپ آتا ہے، سراج والا اڈا، سراج والا. اور یو اے ای کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، یو کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یو ایس اے کے اندر ہیونز ٹی وی کے لوگ ابھی کام کرنا شروع ہو گئے 7 سال میں، ود ان 7 ایئرس. ورنہ اتنے دوجی گلی چ نہیں کو بندہ دوجے نو جان رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں، آج ہم روٹی سے جی رہے ہیں، کلموں سے نہیں، کلام سے نہیں. کلام جدا کرتا ہے. بھائی میرا کیا کہہ رہا تھا؟ جدا کرتا ہے. وہ آپ کی اور خدا کے درمیان جو دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، وہ ان سے جدا کرتا ہے، ان سے آپ کو جدا کرتا ہے. وہ خدا کے کلام آپ کو قریب لے کے آتا ہے، اس کا کلام. تو آج میں کہہ رہا ہوں، یہ ڈیرک آباد کے اندر، اس کلیسیا کے اندر، ان لوگوں کے اندر جو تڑپ، محبت دیکھی ہے ہوگی، لیکن سمجھنا کافی نہیں ہے. میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں. خدا کے خادمین کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہوں گے آپ کو سمجھانے کے لیے. وہ کلام، وہ بڑے سینئرز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، سکھاتے ہوں گے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے. وہ خدا کیا کہتا ہے؟ جو میرے منہ کی باتوں کو اپنے کہاں لکھتا ہے؟ اپنے دل کی تختی پر لکھتا ہے، وہ دنیا اور خدا کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے. وہ دنیا اور خدا کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے. یوں تو خدا اور آدمیوں کی نظر میں کیا ہوتا جائے گا؟ مقبول ہوتا جائے گا. بڑی سٹرگل کی ہے، بڑی محنت کی ہے میں محنت کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں. میں نے اتنا بڑا چرچ بنایا ہے، یہ جتنی آپ کی یہ جگہ ہے نا، اتنا بڑا ہال ہے. اور میں گواہی دے رہا ہوں مسئلے پہ کھڑا ہو کے، میں 1 روپیہ نہیں کسی سے لیا، 1 روپیہ بھی. کہ مجھے کسی نے 1 روپیہ دیا ہوئے کہ لو جی یہ آپ کے لیے آپ چرچ بنا رہے ہو، نہ. میں نے چینل بند کیا، چرچ بنایا. 2500 سے 2000 2500 لوگ ایک ٹائم میں بیٹھتے ہیں وہاں. اتنا بڑا چرچ بنایا. یہ میری لائف کی گواہی ہے. میری لائف میں کوئی پوچھے نا کی کیتا زندگی سے، میں نے سب سے پہلے ٹی وی چینل شروع کیا جو بغیر کسی مدد کے، بغیر فنڈنگ کے. پھر میں نے چرچ بنایا بہت بڑا، ہیونز چرچ آف پاکستان، ہیونز ٹی وی کے نام سے. کیونکہ میں نے کیا کیا ہے، میں روٹی سے نہیں جیتا. میرے بدن کو روٹی کی بھی ضرورت ہے، لیکن میرے گیان کو ضرورت ہے، میرے تصور کو ضرورت ہے، میرے باطن کو ضرورت ہے، میرے قلب کو ضرورت ہے، میری سوچ کو ضرورت ہے.
میرے رویے کو ضرورت ہے, میری گفتگو کو ضرورت ہے اس خوراک کی جو کتاب مقدس میں ہے, جو کلام میں ہے, جو کلام کے بھیدوں میں ہے. اس نے کیا کہا, جو میرے منہ کی باتوں کو اپنے دل میں رکھتا اور اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے, وہ شخص کی مانند ہے. کس شخص کی مانند ہے؟ جڑا دریا دے کنارے لگا, جڑا ہرا بھرا رہتا ہے, ٹھنڈا رہتا ہے, ٹھنڈی جگہ لگا رہتا ہے. وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے. فرشتہ گیا, یہ خدا کا کلام ہے جو وہی لے کے آتا ہے, پیغام لے کے آتے ہیں اینجلز. آج آپ لوگوں کے لیے پیغام تھا, میسیج تھا, اتنا خرچہ کیا, اتنی محنت کی, اتنی ٹریولنگ کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جب میں بہت ساری اعلان کرنے والا تھا, یقین کریں میں خادموں کے سامنے اعلان کرنے والا تھا, بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلنے والا تھا. لیکن اب جو خدا کی مرضی ہے, جو خدا کی مرضی ہے ہوگا تو وہی. سو اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے. اس نے جواب میں لکھا, اس کون ہے؟ کیا کہا خدا نے؟ میں جو ہوں سو. بولنے تو صحیح میرے ساتھ, میں جو ہوں سو. اور داؤد کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے. کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے. اب میں سے نکل کے وہ میں آ گیا. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, مجھے راحت کے چشموں کے پاس. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ میں سے نکل کے وہ میں آیا, وہ سے نکل کر مجسم ہوا جو ہمارے درمیان. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. یہ سایہ نبی کے صحیفے کو پڑھو تو پیشن گوئی ملتی ہے, گواہی ملتی ہے, پروفیسی ملتی ہے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی, اس کے بیٹا ہوگا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. ہمارے کاندھے, اس کے کاندھے پر تو سلطنت ہے, لیکن جو بوجھ اس نے ہمیں دیا ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو, تو کی ہے. ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ایشیا کے فرق ہے, یورپ کے فرق ہے, افریقہ کے فرق ہے, تمام بر اعظموں میں ہر جگہ کے رولز فرق ہیں, وہاں کے طور طریقے فرق ہیں, وہاں کی رہن سہن فرق ہے. اب جو چیزیں بائبل 99% ایشیا کے لیے ہے, پاکستان کے لیے, انڈیا کے لیے, بنگلہ دیش, نیپال کے لیے, اس کو غور سے پڑھو ذرا. جو مصیبتیں ہم مشنریز جو ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں, وہ عام کرسچینٹی نہیں دیکھتی, عام لوگ نہیں دیکھتے. ہمیں جن چیزوں میں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے وہ بائبل میں ان چیزوں کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. لیکن ہم پاکستانی ہیں, وی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, کہ ہم پاکستانی شہری ہیں. ہمارا ملک ہے, ہمارے آباء و اجداد یہاں سے بلانگ کرتے ہیں, ہم نے یہاں پہ جنم لیا ہے, ہماری نیشنلٹی, ہماری پہچان پاکستان ہے. ہم اپنے پاکستان کے لیے دعا کیوں ہیں, اسی لیے یہ فلیگ یہاں پہ بنا ہے, پاکستان زندہ باد. اور اس پاکستان کے اندر رہ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کرنا گل بن گئی. عبادت ہوندی ہے. عبادت کا لفظی مطلب سمجھو اپنے پادری صاحب کے نام. شاید نہیں بلکہ تمہیں سمجھان گے عبادت ہے کی ہے, عبادت دا تصور کی ہے, عبادت دا گیان کی ہے, عبادت ہوندی کی ہے, دعا ہوتی کیا ہے, دعا اور عبادت میں فرق کیا ہے. دعا اور عبادت دونوں کو جب ہم اکٹھا کر لیں تو ہمارا وے کون سا بنتا ہے؟ کب کیسے یہ چیزیں جوڑی جاتی ہیں, جوڑ کے پھر باطن, تصور, قلب, ساری چیزوں کو ایک کیسے کرنا ہے. ورنہ بیٹھے تو ہیں ہی, بیٹھے ہیں, سوچ کہیں ہے, خیال کہیں ہے, تصور کہیں ہے, باطن کہیں ہے. میں ریالٹی بیان کر رہا ہوں اور آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. بڑا ویژن, بڑا مشن لے کے آئے تھے, لیکن خدا کے حضور ابھی بھی رکھا ہے, ابھی بھی رکھوں گا کہ خداوند مجھے یہاں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ, آپ لوگوں کی برومندی کے لیے, کلیسیاؤں کی برومندی کے لیے خدا مجھے استعمال کرے. اور ہم روٹی سے نہیں جس کی ہم فکر کرتے ہیں, بلکہ ہر اس بات کی جو میرے آقا کے منہ سے نکلتی ہے, جو ریٹن ہمیں ملی ہے, ہم اس کو اپنے دل میں رکھ لیں. یوں تم کیا لکھا ہے کہ میرے منہ کی باتوں کو کہاں لکھ لے؟ دل کی تختی پہ لکھ لے.
تاکہ تو یوں خدا اور آدمی کی نظر میں مقبول ہوتا جائے، یوں تو خدا اور آدمی کی نظر میں مقبول ہوتا جائے۔ مقبول ہونا بڑی بڑی بات ہے، خدا پہلے خدا کی نظر میں، پھر آدمی کی نظر میں مقبول ہونا۔ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، بڑا بھید ہے۔ اگر حنا اپنے اسپرچول فادر کے پاس سامنے رو رہی تھی، ایلی کاہن کے پاس، تو وہ یہ جان کے نہیں رو رہی تھی کہ مجھے میرا اسپرچول فادر ایلی کاہن دیکھ رہا ہے، وہ یہ جان کے رو رہی تھی کہ میں اپنا دل انڈھیلنے آئی ہوں کس کے پاس؟ ماؤنٹ سینائی کے یہوہ کے پاس، جو آج مجھے برکت دے گا۔ اسے پتا تھا اس نے کیسے بیبی کو بورن کیا، ایسے بیبی کو بورن کیا جس نے ساؤل کو، جس نے داؤد کو بلیس کیا، قوموں کے سردار جو ہے اس کے وسیلہ سے خدا نے اسے آگاہی دی۔ اس نے ساؤل کو چنا، ساؤل اپنی جو ہے میں مر گیا، اپنی مرضی میں مر گیا، اور داؤد کو جب چنا تو مقدس داؤد کی نسل میں سے مقدسہ مریم اور پھر جیسس کرائسٹ پیدا ہوئے۔ آمین۔ خدا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم جتنے لوگ ہیں، ہم گپت اندھیرے میں بنائے گئے لوگ ہیں، پتہ ہے آپ کو کیا؟ اب میں چلے آپ کو ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں، اس کے بعد کلوز کرتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا تھا، اور کلام ہی خدا کے، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر، اور پانی کی سطح پر کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ پانیوں کی سطح پر کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ خدا اندھیرے کے اوپر نور بن کے چمکے، وہ اندھیرے کو، اب دیکھیں، اس نے سورج بنایا، سورج کو روشنی کہا، اندھیرے کو اور روشنی کو جدا کیا اور کہا کہ روشنی اچھی ہے، اندھیرا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے روشنی کو اور اندھیرے کو جدا کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے کہ نہیں؟ اس نے کیا کہا؟ روشنی اچھی ہے، اندھیرا اچھا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مشنری یا ویژنری یا ریل خدا کا خادم آج بھی گپت اندھیرے میں تیار ہوتا ہے، آج بھی، یاد رکھنا۔ کیسے؟ اس کے یہاں پہ جب بورن ہوتا ہے تو یہاں اندر بڑا اندھیرا ہے، وہ یہاں پہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، وہ اندر ماں کی کوکھ میں تیاری کی جا رہی ہوتی ہے، وہ گپت اندھیرا ہے۔ وہاں پہ بے شکل مادہ کیسے شکل پکڑتا ہے، وہ اندھیرے سے جب نور میں، ایک پروسیس کے بعد، ایک ٹائم کے بعد، پیریڈز کے بعد جب وہ نور میں آتا ہے تو پھر خدا اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ویژن اور مشن دونوں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اب کیا لکھا ہے سیموئل کے بارے میں، جدو 12 وریاں دا، تو کیا لکھا ہے کہ خدا نے آواز دی، ابھی چھوٹا بچہ تھا۔ اب جیسس میں اور سیموئل میں فرق ہے۔ اسے خدا آواز دیتا ہے آواز، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اس کو اسپرچول فادر کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ آواز آئی، 2 دفعہ آئی، 3 دفعہ آئی، اب تیسری دفعہ جب آئی تو اس نے کہا ہوں تین آواز آئی تو لمبا پہ آ رہی تو کہیں ہے میرے آقا میں حاضر ہاں۔ لیکن جب یسوع مسیح ہیکل چ رہ گئے تو مقدسہ مریم 3 دن لبدی رہی، مقدسہ مریم تے یوسف انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا سی تیرے ماں پیو کنے پریشان؟ تو میرے جیسس نے کیا کہا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا، مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا؟ انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی ہے خدا کا نبی، مقدس سیموئل خدا کا پیغمبر، خدا کا رسول، مقدس نبی، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے۔ جیسس خود روح القدس کی قدرت سے معمول ہے، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور کیا کہا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ اسے ضرورت پڑ رہی ہے ایلی کاہن کی، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو جدا کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ سمجھو بچوں، جب سمجھ دے وچ سمجھے، جڑا سمجھ دے ہویا نہیں سمجھدا میری نظر چ نہ سمجھ۔ سو خدا آپ لوگوں کو برکت دے، گاڈ بلیس یو،
اور میری کوئی بات آپ کو کلام میں لکھا ہے سچائی کو تھامے رہو، سچائی کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ سچائی واقعی اب آزاد کرے گی، اور خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں. کل کائنات کے بادشاہ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہم نہایت شکر گزار اور پرمسرت ہیں ساری ان چیزوں کے لیے باخدا جو آج یہاں پہ ہوئی ہیں. کلام میں لکھا ہے شکر کرو اور شکر گزاری کرتو، کیونکہ شکر گزاری کرنا راست بازوں کو ہی زیبا ہے. لیکن خداوند اس کلام کے وسیلہ، سچائی کی باتوں کے وسیلہ سے خداوند میں اس کلیسیا کے لیے، یہاں کے رہنماؤں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خدا. اور خدا تعالیٰ تیری منت کرتا ہوں کہ یہاں کی گراؤنڈ برومند ہو، یہاں کے لوگ برومند ہو، یہاں کی چیزیں خدا تیرے روح سے معمول ہو جائے. ہمیں چھونا، برکت دینا اور قائم رہنے کا فضل دینا یسوع مسیح کے نام سے، آمین. ابھی ہم ہدیہ جات کے لیے گیت گائیں گے. ہماری بیٹی ہدیہ سامنے آئیں گی.